السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنا انسان اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے اور اس کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ محبوب کی محبت دل میں انسان کے بڑھ جاتی ہے، اور جتنا انسان اپنے محبوب کا ذکر کم کر دیتا ہے اور اس کی خوبیوں کو بیان کم کرتا ہے، اتنا ہی دل سے محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا کریں اور بلندی درجات کی دعا کریں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے آسمان والوں کو، جو فرشتے ہیں ان کو بھی ہے، اور زمین والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا مالا اعلیٰ میں تعریف بیان کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسانا ہے، اور فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بلندی درجات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور رحمت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم درود پڑھو، درود بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اس پر سلام بھیجو۔ اس کی احادیث میں بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، اہمیت آئی ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ایک مرتبہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، من صلی علیہ مرۃ، جو انسان ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، کتب اللہ عز وجل لہ بہا 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اوپر والی حدیث میں آیا ہے کہ 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔
اس حدیث میں آیا ہے کہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے مسند الامام احمد میں ہے اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَحَتَّى عَنْهُ بِهَا 10 سیئات، اور 10 برائیاں اللہ تعالیٰ اس سے مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَهُ 10 درجات، اور 10 درجے اس انسان کے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ اس کو مسند امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کتاب میں، اور اس کی سند حسن ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں سلام پڑھنے کا تو پتہ ہے، لیکن آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی سند صحیح بخاری میں یہ صحیح سند سے یہ حدیث آئی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لقیت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک میں نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، فبشرنی، پس جبریل امین نے مجھے خوشخبری سنائی، وقال، اور کہا، ان ربک یقول، بے شک آپ کا رب وہ فرماتا ہے، من صلی علیک، جو انسان آپ پر درود پڑھے گا، صلیت علیہ، اس پر میں رحمت بھیجوں گا، ومن سلم علیک، اور جو انسان آپ پر سلام بھیجے گا، سلمت علیہ، اس پر میں سلامتی بھیجوں گا۔ فسجدت للہ شکرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں سجدے میں بطور شکر کے گر گیا، سجدہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیا۔ اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام، بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر رہے ہیں، جو انسان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، جو درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے جو ہے اس کا نام بھی بتلاتے ہیں، اور آ کر کے مجھ پر وہ درود جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو انسان درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوا دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ،
قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جو انسان مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے سے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے جو ہے یہ عمل کیا کریں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حسن غریب کہا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی اذان سنو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے۔ ثم صلوا علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب دینے کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، پس بے شک جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ جو ہے درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، بے شک وہ جنت میں ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ صرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے خاص ہے، وہ ایک مقام ہے، وسیلہ وہ ایک بندے کے لیے صرف خاص ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا ہوا، میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، حَلَّتْ الشَّفَاعَةُ، جو انسان میرے لیے وسیلے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وسیلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو قیامت والے دن جو ہے اس کے لیے جو ہے میں سفارش کروں گا، میری سفارش اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ان احادیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے درود پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی بنانی ہے، جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنا گناہ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔